الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات بیان کر رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہجرت مدینہ آپ سب کے سامنے رکھا تھا، جو حضور کے حکم پر تمام مومنوں نے ہجرت کی، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ آپ سب کے سامنے رکھنے والے ہیں. سامعین، کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو تو گھیر لیا، اور یہ انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر معاذ اللہ قاتلانہ حملہ کر دیا جائے. اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنی قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پہ رکھتے تھے. لہٰذا اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں موجود تھی. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم بھی قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا. یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور کے قتل کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر، جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے. اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا ہے، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ والا ہے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا. حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانے سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والوں کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے آپ صاف نکل گئے. نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی. ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں. لہذا ان خور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی.
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضرہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکال دی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا رستہ نہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کر لے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے ناجوک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر یعنی اپنے امامہ شریف کو پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ یا ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ باقی رہا، جس پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا انگوٹھا لگا کر اس سوراخ کو بھی بند کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو جو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، اس سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں پر کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئی، جس سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو کر پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ قصہ مختصر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے اور چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاسانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں مکہ اور اطراف اور اس کے جوانی کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے رکھ دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگی کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا، نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔
کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو بے شک وہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزنوا ان اللہ معانا، ابو بکر مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ جانثاریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے۔ اب فرماتے ہیں دو میں کے دوسرے یعنی ابوبکر صدیق جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر ہرگز نہیں ٹھہرایا ہے۔ بہرحال نبی پاک 3 دن اس غار میں آرام فرما ہوئے اور چوتھے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکم ربیع الاول کو دوسمبا کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقط جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوئے، اور عبداللہ بن اریقط آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام رستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف رستوں سے سفر شروع کر دیا گیا، یعنی جو عام راستہ اختیار کیا جاتا تھا اس سے ہٹ کر جو غیر معروف رستہ تھا آپ نے اس رستے سے سفر شروع کیا۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس گرا گرد انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھے تھے کہ یکایک شراکا آپ کے قریب ہی پہنچنے والا تھا کہ باحکم رب اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا گھوڑا چھوڑا دے، میں یہیں سے پیچھے پلٹ جاؤں گا۔ تو پھر حکم رب سے گھوڑا باہر آیا، لیکن اس نے پھر اپنا ارادہ بدلا کہ 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اس لالچ میں اس نے پھر نبی پاک کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کا گھوڑا دوبارہ مسلسل اسی طرح زمین میں دھس گیا۔ اس نے پھر نبی پاک سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ اسی طرح جب اس نے کئی بار یہ کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ آج ان کا اس طرح سے ہے تو جس دن یہ پوری دنیا پر اسلام غالب کریں گے اور جب فتح یاب ہوں گے تو کیا پتا اس وقت میرے ساتھ کیا ہو۔ تو شراکا گیا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امان نامہ لکھوا لیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کبھی بھی اللہ آپ کو فتح یاب کرے تو آپ مجھے امان دیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا شراکا تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے روز مقام قدید میں ام معبد عتیقہ بنت خلید حذیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا۔
معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے شہن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پینا دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز ابھی موجود بھی نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ نبی پاک نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ تو معبد نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دھو لوں۔ معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خاوند دونوں ہی مصرفے با اسلام ہو گئے۔ روایت ہے کہ معبد کی یہی بکری سن 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عامر ماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیا کرتی تھی۔ جب شراکا وہاں سے امن نامہ لکھوا کے واپس آیا تو رستے میں کئی لوگوں نے شراکا سے پوچھا تو اس نے ان سب کو یہ کہہ کر وہاں سے لوٹا دیا کہ میں تو بڑی دور تک اور بہت زیادہ تلاش کیا ہوں مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ اور واپس لوٹتے ہوئے شراکا نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا تھا۔ شراکا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف اور حنین سے فارغ ہو کر ذی القرنہ میں پڑاؤ کیا تو شراکا اسی پروان امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی شراکا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے شراکا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق اور تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت شراکا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے شراکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگن کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر شراکا بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت شراکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 24 ہجری میں وفات پائی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی شہم کے 70 سواروں کے ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال اور جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔
اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بس یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینے تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مدینے میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میرا قیام گاہ ہوگا۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول بھی فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینے میں پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک زبانوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا، ہے مدینے والوں، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وسط اور سادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرے تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے اللہ اکبر پر پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جو سے مسرت سے آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان کے تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نورانی اجتماع سے ایسا سما بند گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے، یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمان آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن حدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، اور شاید خاندان عمر بن عوف کا بچہ جو سے مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ
گاتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رس کے چمن بنا دیا۔ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک وعلی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم نے اب تک آپ سب کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے آگے آپ نبی پاک کی مدنی زندگی سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اس شمان حیات کو آپ تک مکمل پہنچا دیں، اور ہمارا ایک اعلان ہے اس ویڈیو میں کہ ہم نے ایک اور سیریز شروع کیا ہے، جس سیریز کا نام ہوگا آؤ قرآن سیکھیں اور سمجھیں۔ اس میں ہم قرآن شریف کی مکمل سورہ اور ان کے مطلب، ایک ایک لفظ کے مطلب، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس میں الحمد کا مطلب کیا، ربی کا مطلب کیا، اور عالمین کا مطلب کیا ہے، اس طرح سے ترتیب سے آپ سب کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد وہ سیریز شروع کر دی جائے گی، اور ہجرت کا پہلا سال اس سیریز کا یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد آپ کو سننے مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو مکمل فرمائے، اور جو کچھ میں نے آج بیان کیا اگر اس میں بیان کرنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة خير